مقبول بارگاہ جمیل حضرت شیخ محمد عبدالجلیل قریشی موضوع شیخ جلیل ضلع سرگودہ میں 1245 ہجری بمطابق 1829 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ اپنے گاؤں کے اعلیٰ زمیندار، نوعمر سردار اور اول درجہ کے عیاش اور خوشباش تھے۔ ملائف جذبات سعید مولانا محمد سعید بہروی اپنے شیخ کریم خواجہ محمد دین سیالوی علیہ رحمہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں، عنوان شباب میں شیخ محمد عبدالجلیل قریشی بڑے سینہ زور اور لاپرواہ تھے۔ کبھی قصبہ سائیوال آتے تو ہندوؤں کا قیمتی اثاثہ اٹھا کر لے جاتے۔ نماز تک پڑھنے سے عاری تھے، جس کی قضا بعد میں بطریق احسن ادا کر دی۔ اپنے گاؤں کے کسبدار میاں چٹھا کے ساتھ، جس سے وہ اکثر مذاق کیا کرتے تھے، ایک دفعہ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عین جوانی میں ایسے تائب ہوئے کہ حضور شمس العارفین کے معتبر خاص میں ہو گئے۔ اپنے گاؤں کے رئیس زادے تھے، مگر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آستانہ عالیہ کے ہو رہے۔ قرآن شریف وغیرہ میں استاد کل بن گئے۔ لنگر خانہ اور نعمت خانے کے کار مختار رہے۔ بڑے بڑے خلفاء ان کی وساطت سے حضرت خواجہ سیالوی کے حضور میں اپنی معروضات پیش کرتے تھے۔ قرآن مجید، علوم متداولہ اور علوم تصوف کی تعلیم حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی سے حاصل کی۔ جید عالم اور ولی کامل تھے۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے توسہ مقدسہ کی حاضری کے موقع پر آپ کو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی خدمت معلیٰ میں پیش کر کے عرض کیا کہ یہ شخص خواہ میرے گرد و نواح سے ایک خاندانی آدمی ہے، برائے مہربانی با کرم فراوانی اس کو خود بیعت فرمائیں اور اس کے حال پر کرم فرمایا جائے۔ حضرت خواجہ توسوی نے شیخ صاحب کو آپ کے حوالے کیا اور ارشاد فرمایا کہ چونکہ تیری میری بیعت ایک ہی ہے، اس لیے آپ اس کو وظیفہ بتائیں اور اس کے حال پر شفقت بے پناہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ سیالوی نے تعمیل ارشاد کی۔ حضور شمس العارفین حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی نے علوم باطنی اور نعمت مخفی سے آپ کو مالا مال کیا اور منزل کمال پر پہنچا کر خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ کافی عرصہ حضور شمس العارفین کے قائم کردہ مدرسہ میں قرآن شریف کا درس پڑھایا۔ حافظ شیخ عبدالجلیل قریشی درس و حفظ و قرآن کا ایسا ملکہ رکھتے تھے اور ان کو کلام اللہ پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ بیک وقت کئی طالبان حفظ قرآن ان کے گرد مختلف مقامات سے کلام الہی سناتے رہتے تھے اور وہ ہمتاً گوش بن کر ہر ایک کو اس کی غلطی پر درستگی فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ شیخ عبدالجلیل قریشی اپنے شیخ کے عاشق صادق اور انتہائی نیاز مند تھے۔ انوار شمسیہ میں ہے، آپ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی کے بڑے جانثار اور باعتبار خدمت گزار تھے۔ لنگر شریف کے ہر کاروبار میں مختار با اختیار تھے۔ حضور شمس العارفین کے ہر کام اور سب انتظام میں مدار المہام تھے۔ کل امور اور جمیع معاملات ان کی زبان پر منحصر تھے۔ حضور شمس العارفین کو شیخ صاحب بہت محبوب تھے۔ ایک بار یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ جس شخص کا معصوم بچہ فوت ہو چکا ہو، قیامت کے دن وہ بچہ والدین کی شفاعت کرے گا۔ حضور شمس العارفین نے فرمایا، ہم نے بھی اپنا ایک معصوم بھیجا ہوا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کون ہے؟ فرمایا شیخ عبدالجلیل ہیں۔ حضرت خواجہ مولانا محمد معظم الدین معظم آبادی فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ سیالوی کا روحانی ارتباط شیخ صاحب کے ساتھ اس قدر تھا کہ جس شخص کو شیخ صاحب مغفور نظر عاطف سے منظور کرتے تھے، حضور شمس العارفین بھی اس پر عنایات اور مرحمت مبذول فرماتے تھے۔ حالانکہ اب بھی وہ دستور بدستور جاری ہے، چنانچہ جب تک میں شیخ صاحب کی قبر انور پر جا کر فاتحہ نہ پڑھوں اور اپنے مدعا کی استدعا نہ کروں تو حضرت خواجہ سیالوی کی بارگاہ میں مجھے اجازت عطا نہیں ہوتی۔ حضور شمس العارفین کا معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد شیخ صاحب کے مزار پر تشریف لے جاتے۔ آپ زہد و ریاضت میں بے نظیر تھے، خلوت پسند تھے، غرباء اور عاجزوں کے لیے
بشفقت کثیر و دستگیر تھے، صاحب کشف و کرامت اور باکمالات تھے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، دادا باغ گورستان میں اعلیٰ رتبہ اور اعلیٰ منازل کے مالک درویش محو خواب ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجذوب حضرت شیر کرم علی قادری کے مزار پر حاضری دے کر شیخ محمد عبدالجلیل قریشی کی قبر پر آیا تو کہنے لگا، میں تو اس کو سمجھا تھا کہ تمام اہلیان قبرستان سے بلند رتبہ ہے، لیکن یہ قبر والا بہت ہی زیادہ صاحب رتبہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کا ارشاد گرامی ہے، ایک مرتبہ میں شیخ محمد عبدالجلیل قریشی کے مزار پر کھڑا تھا، سورۃ الملک پڑھ رہا تھا، ایک مجذوب صاحب بھی وہاں کھڑے تھے۔ اب میں پڑھ تو رہا تھا مگر دل میں یہ خیال تھا کہ میرے اتنے گھوڑے ہیں، روزانہ اتنا خرچ ہے، مجھے تو ایک آدھ گھوڑا رکھنا چاہیے، میں نے اتنے گھوڑے کیوں پالے ہوئے ہیں، کیوں رکھے ہوئے ہیں، کیوں نہ ان کو فروخت کروں یا کسی کو دے دوں۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ مجذوب صاحب بول اٹھا اور کہنے لگا، سنو سنو، شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں رزق دے سکتا ہے تو کیا تیرے گھوڑوں کو نہیں دے سکتا؟ وہ تمہیں بھی دے گا اور تمہارے گھوڑوں کو بھی دے گا، یہ اچھے گھوڑے ہیں، انہیں مت فروخت کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دل کی بات کا جواب دے رہے تھے جسے وہ مجذوب سن رہا تھا۔ گویا اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ قدرت دی ہوتی ہے کہ وہ حاضرین کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی بطور کرامت جان لیتے ہیں۔ حضرت شیخ حافظ محمد عبدالجلیل قریشی نے 25 جمادی الثانی 1293 ہجری بمطابق 18 جولائی 1876 عیسوی کو وفات پائی اور مغربی گورستان دادا باغ میں مدفن ہوئے۔ آپ کی وفات پر حضور شمس العارفین کو سخت ملال ہوا۔ آپ نے فرمایا، افسوس شیخ صاحب کی عمر نے وفا نہ کی، اگر یہ شخص زندہ رہتا تو میرے پیچھے میرے پسماندگان کی خدمت کرتا اور لوگوں کو فیض پہنچاتا۔ حضرت خواجہ شمس العارفین نے نماز جنازہ پڑھائی۔